بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سفر میں جو خواتین آگے نکل گئی تھیں وہ اب منہ دیکھتی رہ گئیں۔ حلیمہ اپنی سواری بات بہاری کے ساتھ کوسوں دور نکل گئی اور ان سے کہیں پہلے اپنے دیس جا پہنچی۔ سواری کو باندھا اور اپنے حسین و جمیل یتیم کو محبت کی باہوں میں سمیٹ کر کمرے میں چلی گئیں اور دیدے جانا میں مستغرق ہو گئیں۔ اسے اپنا سگا بچہ بھول گیا۔ جو معصومیت، کشش اور زیبائی یہاں تھی وہ کسی اور میں کہاں ہو سکتی تھی؟ وہ انہی کی ہو کر رہ گئی۔ شام کو حارث نے حلیمہ سے کہا، وقت ہو گیا ہے، میرا خیال ہے دودھ دھو لوں۔ وہ معمول کے مطابق اپنا چھوٹا سا برتن لے کر اونٹنی کے پاس گیا، مگر چند لمحوں کے بعد ہی اس نے محسوس کیا کہ آج دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ برتن ناکافی ہے۔ اس نے دوسرا برتن لانے کے لیے حلیمہ کو آواز دی، وہ بھی چشمے زدن میں بھر گیا۔ پھر وہ دودھ سے برتن بھرتے رہے، یہاں تک کہ حلیمہ کے گھر کے تمام برتن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ وہ جو دودھ کے چند قطروں کو ترستے تھے، دودھ کے ابلتے چشمے دیکھ کر مسرت سے جھوم اٹھے۔ اتنے میں ایک بکری ریوڑ سے الگ ہوئی اور یتیم محمد کے قدموں میں آ کر سجدہ ریز ہو گئی اور یوں ہی مجسمہ عقیدت بن کر کھڑی رہی۔ میاں بیوی یہ منظر دیکھ کر خود بھی عقیدت و محبت میں ڈھل گئے۔ حارث تاثر کی گہرائیوں میں ڈوب کر بولا، بخدا اے حلیمہ، تو نے بڑی ہی برکت والی روح حاصل کر لی ہے۔ حلیمہ خود بھی ایسے ہی تاثرات میں کھوئی ہوئی تھی۔ بولی، ان کی والدہ نے مجھے بتایا تھا میرا بچہ بڑی شان کا مالک ہے۔ جب سے یہ بصورت ایمانت مجھے عطا ہوا ہے، میں نے ایسے خوارق اور انوار دیکھے ہیں جو بڑے ہی حیرت انگیز اور ایمان افروز ہیں۔ اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ایسا بچہ کائنات کو اور نہ کسی عورت کو کبھی نصیب ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ یہ برکات صرف حلیمہ کے گھر تک ہی محدود نہ رہی، اس کے گھر سے اٹھنے والی خوشبو نے پوری وادی کو کشت زعفران بنا دیا۔ سارا علاقہ دل آویز خوشبو سے مہک اٹھا۔ پھر حسن دلربا نے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ جس نے ایک مرتبہ دیکھا وہ انہی کا ہو کر رہ گیا۔ قدرتی طور پر سب کے دل میں محبت کے ساتھ عقیدت بھی پیدا ہو گئی۔ جو بیمار یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا وہ حلیمہ کے گھر آ جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اپنے جسم پر پھیرتا، قدرت اسے شفا عطا کر دیتی۔ اسی طرح وہ اس وقت سے ہی مرجع خلائق اور شفائے جہاں بن گئے۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں آپ کا پیار اور برکت کا اعتقاد ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ جب کسی کو کوئی بدنی تکلیف پہنچتی وہ آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اس جگہ پھیرتا، اللہ تعالیٰ اسے فوراً ہی شفا عطا فرما دیتے۔ بڑھنے، پھولنے اور نشو و نما پانے کی رفتار بھی حیرت انگیز اور عام بچوں سے مختلف تھی۔ دوسرے مہینے ہی ہاتھوں اور قدموں کے بل چلنے لگے، تیسرے ماہ کھڑے ہو گئے، چوتھے ماہ دیوار پکڑ کر چلنا شروع کر دیا اور پانچویں مہینے کسی سہارے کے بغیر چلنے لگے، آٹھویں مہینے بولنا شروع کر دیا اور نویں مہینے فصیح کلام کرنے لگے۔ اور جب بھی کسی چیز کو پکڑتے تو بسم اللہ پڑھتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت خود اپنی نگرانی اور حفاظت میں ان کی تربیت فرما رہی تھی۔ اور وہ اس عالم طفولیت میں بھی اکیلے نہیں تھے، بلکہ عنایات ربانی ان کے شامل حال اور مربی و دستگیر تھیں۔ انوار و برکات کے جلو میں 2 سال پلک جھپکنے میں گزر گئے۔ نعمتوں کی بارش ہوتی رہی، سعادتیں قدم چومتی رہیں اور آسائشیں دست بستہ حاضر رہیں۔ حلیمہ کو 2 سال ایسے لگے جیسے حاصل زندگی ہوں۔ وہ جی بھر کر ان سے متمتع ہوئیں، لیکن وفا شعار خاتون تھی۔ جب دیکھا کہ حضرت آمنہ کے لال 2 سال کے ہو گئے ہیں تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ضروری سمجھا کہ امانت ان کے گھر والوں تک پہنچا دی جائے۔ چنانچہ تیاریاں شروع کی اور آخر ایک روز حضور کو لے کر حضرت آمنہ کے کاشانہ عالیہ پر پہنچ گئیں۔ حضرت آمنہ نے جب حسن و صحت کے پیکر اپنے نور نظر اور لخت جگر کو سامنے دیکھا تو باغ باغ ہو گئیں۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ 2 سال ان کے لیے 2 صدیوں کے برابر تھے، مگر انہوں نے بڑے صبر سے گزارے تھے۔ حلیمہ کے لیے یہ لمحات بڑے صبر آزما تھے۔ وہ اس دولت کو ابھی اپنے آپ سے جدا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ لجاجت اور چاہت کے ساتھ بولی، سیدہ، آپ کی امانت ہے، میرا حق تو نہیں کہ زبان کھولوں، مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی تکلیف کی صورت پیدا ہو جائے۔
اگر آپ مناسب سمجھیں تو مزید کچھ عرصہ کے لیے نور نظر کو میرے پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ جب وبا کا زور ختم ہوا اور فضا سازگار ہوئی تو میں آپ کی امانت لوٹا جاؤں گی۔ حضرت آمنہ کو بھی یہ مشورہ صائب معلوم ہوا۔ انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ حلیمہ کی مراد بر آئی اور وہ دولت کونین کو دوبارہ لے کر شاداں و فرحاں اپنے مسکن کی طرف لوٹ گئیں۔ اس کے بچوں نے جب قریشی بھائی کو دوبارہ اپنے درمیان پایا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ 5 افراد پر مشتمل تھا۔ وہ خود، ان کا شوہر حارث، 2 بیٹیاں انیسہ اور شیمہ اور ایک بیٹا عبداللہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھرانے کے حالات بدلتے چلے گئے۔ رب کریم کی بخشش و عطا کی کوئی حد نہیں۔ وہ اپنے بندے کو اپنی شان کریمی کے مطابق نوازتا ہے۔ ذرے کو مہر و ماں اور قطرے کو گوہر نایاب بنا دیتا ہے۔ کوئی آگ لینے آئے تو شان کلیمی بخش دیتا ہے، کسی کو دست شفا اور کسی کو ید بیضا سے سرفراز فرماتا ہے۔ غرض وہ نوازتا اور عزت بخشتا ہے۔ جب محبوب کی باری آئی تو اعزاز و اکرام کے جو انداز یہاں اختیار فرمائے، ان کی شان ہی کچھ اور تھی۔ ان کا اظہار ایام رضاعت سے ہی شروع ہونے لگا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، سورج کی طرح ایک نور ہر روز آپ پر نازل ہوتا تھا، پھر کچھ دیر کے بعد چھٹ جاتا تھا۔ حلیمہ نے پھر بادل کو دیکھا، وہ آپ پر سایہ کرتا تھا۔ جب آپ کھڑے ہوتے تو وہ ٹھہر جاتا اور جب آپ چلتے تو وہ بھی چلنے لگ جاتا۔ یہی چاند کی کیفیت تھی، وہ انگلیوں کے اشارے پر چلنے کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ جانور بھی شخصیت اقدس کو پہچانتے تھے، یوں باادب حاضر ہوتے گویا باشعور ہوں۔ تورات و انجیل میں لکھی ہوئی نشانیاں اور تمام صفات پوری طرح نمایاں تھیں، اور ان سے باخبر شخص فوراً پہچان لیتا تھا کہ آپ ہی انسانیت کے ہادی، نبی آخر الزماں اور آخری سماوی کتاب کے امین ہیں۔ حلیمہ چونکہ آپ کو ایک بے مثل شخصیت کے طور پر پہچان چکی تھی، اس لیے ایک دفعہ اس کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ دوسروں پر بھی آپ کی عظمت آشکار کرے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ حلیمہ کے پاس جو بچہ ہے وہ سربراہ کونین ہے۔ اس وقت سوگ آکاز میں آئی ہوئی تھی۔ یہ عربوں کا بین القبائلی میلہ تھا جس میں لوگ دور دور سے شرکت کے لیے آتے تھے۔ دستور کے مطابق ہر طبقہ اور صلاحیت کے لوگ یہاں آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ایسے موقع پر کاہنوں کی بھی بھرمار ہوتی تھی۔ ایک کاہن اپنے فن میں بہت ہی طاق تھا۔ لوگ اپنے بچے اس کے پاس لے جاتے اور وہ ان کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتا۔ حلیمہ بھی حضور کو وہاں لے گئی۔ چوں ہی اس کی نظر آپ کے رخ زیبا پر پڑی، اس پر سختہ طاری ہو گیا، کانپنے لگا۔ آنکھوں میں تیرتے ہوئے سرخ ڈورے دیکھے تو اس کا تجسس اور بڑھ گیا۔ کپڑا اٹھا کر مہر نبوت کو کندھوں کے درمیان دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ پھر زور سے چلا کر کہنے لگا، اے بنو حذیل، اے قریش، اس بچے کو قتل کر دو۔ یہ تمہارے دین اور دستور کا دشمن ہے، تمہارے خداؤں کی خدائی پر ضرب کاری لگائے گا، ان کی طاقت کو چیلنج کرے گا اور بتوں کو توڑ دے گا۔ اپنی روایات کی حفاظت کرو اور اسے بھی مار ڈالو۔ حلیمہ اس غیر متوقع صورتحال سے سراسیمہ ہو گئی۔ کاہن کی غوغا آرائی اور بدحواسی دیکھ کر اس نے عافیت اسی میں دیکھی کہ وہاں سے فوراً چلی جائے۔ وہ کاہن اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو انہیں ابھارا کہ اس بچے کو قتل کر دو۔ انہوں نے پوچھا، کون سا بچہ؟ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ حلیمہ وہاں سے دور جا چکی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ حلیمہ کا یہود سے آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ آپ کو دیکھ کر سہم گئے، بولے یہ وہی ہے، اسے قتل کر دو تاکہ تمہارا کوئی مد مقابل نہ رہے۔ پھر حلیمہ سے پوچھنے لگے، کیا یہ یتیم ہے؟ حلیمہ خطرہ بھانپ چکی تھی۔ اس نے بڑی ہوش مندی اور حاضر دماغی سے کام لیا اور بولی، یتیم نہیں ہے، میں اس کی ماں ہوں، اور حارث کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا، یہ اس کا باپ ہے۔ وہ بولے، اگر یتیم ہوتا تو ہم نے اسے مار ڈالنا تھا۔ نبی آخر الزماں کی تمام نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ ان واقعات کے بعد حلیمہ محتاط ہو گئی اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر مبارک کے تیسرے چوتھے سال میں تھے اور اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جنگل میں بکریوں کے ریوڑ کی رکھوالی فرما رہے تھے کہ اچانک نور کے 2 پیکر نمودار ہوئے۔
قریب آئے اور ایک ہموار جگہ پر آپ کو بڑے آرام سے لٹا دیا۔ ایک نے انگلی کا اشارہ کیا تو سینہ مبارک چاک ہو گیا اور انہوں نے کلب اطہر کو نکالا، اسے چیرا اور ایک خون کی پھٹکی نکالی اور کہا، اے اللہ کے محبوب، یہ شیطان کا حصہ ہے جو آپ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کی جگہ علم و عرفان اور حکمت و بصیرت کے نورانی موتی بھر دیے، قلب انور کو بند کیا اور سینہ مبارک کے اندر رکھ کر اسے بھی بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و رفاقت کا یہ فیض تھا کہ قدرت ہی کو یہ منظور تھا کہ حضور کے رضائی بھائی عبداللہ کو یہ سب کچھ نظر آ جائے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو کم عمری کے باعث کچھ نہ سمجھ سکا، گاؤں کی طرف بھاگا اور جا کر حضرت حلیمہ کو بتایا کہ سفید لباس میں ملبوس دو نورانی آدمیوں نے قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ حلیمہ بے قرار ہو گئیں۔ جب وہاں پہنچی تو اس وقت حضور واپس تشریف لا رہے تھے۔ صحیح سلامت دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور سارا واقعہ سن کر بہت متحیر ہوئیں۔ جس کا پیٹ چاک کر دیا جائے وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ اس کی کوئی توجیح نہ کر سکیں۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت آمنہ کی امانت اب فوراً لوٹا دینی چاہیے۔ حلیمہ سعدیہ نے رخت سفر باندھا اور مکہ مکرمہ پہنچ گئیں۔ حضرت آمنہ اپنے محبوب بیٹے کو سامنے دیکھ کر بے حد مسرور ہوئیں اور حیران بھی کہ حلیمہ تو انہیں بڑے اصرار کے ساتھ لے گئی تھیں، پھر واپس کیوں لے آئیں؟ حلیمہ نے جواب دیا، سیدہ، میں ایک ناتواں عورت ہوں، زیادہ عرصہ آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس لیے کسی ناخوشگوار واقعہ سے پہلے ہی آپ کے پاس لے آئی ہوں۔ وہ ناخوشگوار واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت آمنہ نے پوچھا۔ حلیمہ نے کچھ دیر تذبذب کے بعد سب کچھ بلا کم و کاست بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ ہنس پڑی اور فرمایا، حلیمہ، میرے بیٹے کی قدر و عظمت کا تو ادراک نہیں کر سکتی۔ قدرت ان کی نگہبان ہے، اس لیے کوئی ناپسندیدہ قوت ان کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ دل سے ہر قسم کا خوف و خطر نکال دو اور خوش و خرم واپس جاؤ۔ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امی جان کے پاس چھوڑا اور خود واپس چلی گئیں۔ جب حلیمہ سعدیہ نے حضور کو واپس مکہ لا کر حضرت آمنہ کے سپرد کیا تو آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ اس وقت آپ 5ویں سال میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے بعض علماء نے عمر مبارک 4 سال اور بعض نے 5 سال لکھی ہے۔ حضرت آمنہ نے حضور کو صحت مند، حسین و جمیل اور نور کے سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھا تو سینے سے چمٹا لیا، آنکھوں سے مسرت کے آنسو چھلک پڑے اور 4 سالہ جدائی کی کوفت بھول گئیں۔ حضرت حلیمہ کو تحائف اور ہدایہ سے لا دیا اور انعام و اکرام کی بارش کر دی، اور اس نے ایک وفا شعار آیا اور مہرباں ماں ہونے کا حق ادا کر دیا تھا اور اپنی بساط کے مطابق خوب خدمت و نگہداشت کی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اس کی فرض شناسی اور ذمہ داری سے بہت خوش ہوئیں اور دعائیہ کلمات کے ساتھ رخصت کیا۔